بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ تلاوت کیجئے ما اوحی الیک، جو وحی کی گئی ہے الیک تمہاری طرف، من الکتاب کتاب سے، یا اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک۔ واقم الصلاۃ، اور نماز صحیح طریقہ سے ادا کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ یہ گو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، لیکن حضور کے ذریعہ سے قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ دو حکم دیے گئے، ایک تو تلاوت قرآن پاک کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک جو اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، اس قرآن پاک کی تلاوت بھی کرو اور نماز بھی قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی، والمنکر اور گناہ سے، یا روکتی ہے بے حیائی سے اور گناہ سے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، یا فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا نمازی ہے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، جی وہ کم تولتا بھی ہے، وہ قسمیں بھی جھوٹی اٹھاتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے اور جو ہے وہ زناکاری بھی کرتا ہے۔ تو یہ پھر حکم کہاں گیا؟ اس کا کیا مقصد اور کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مفہوم ہے کہ نماز تو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکنے والی ہے، اللہ کا حکم ہے جی، تو وہ نماز پڑھنے کے باوجود پھر بھی گناہ کرتا ہے، تو پھر اس حکم کا کیا مقصود ہوا؟ تو وہ ان کو فقط یہی کہا جائے گا کہ وہ لوگ جو نماز بھی ادا کرتے ہیں لیکن گناہ بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یوں ہوا کہ وہ صرف نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کا نماز پڑھنے کا حکم تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ گویا کہ نماز کے تقاضوں کا لحاظ کوئی نہیں کرتے جی، ان کا بدن صاف ہے نہیں ہے، کپڑے پاک ہیں صاف ہیں یا نہیں ہیں، وقت نماز کا ہے یا نہیں ہے، نہ انہیں جماعت کا احساس ہے، نہ نماز ضائع ہونے یا فوت ہونے کا ڈر ہے جی، تو گویا کہ وہ بس گھر والوں نے زبردستی بھیج دیا جاؤ نماز پڑھو جا کے، یا باہر کھڑے تھے تو کوئی دوست یار آ جاؤ نماز پڑھ لو آگے، نہ ارادہ ہے، نہ پھر جو ہے وہ وضو کیا نہیں کیا، وضو کیا تو صحیح معنوں میں وضو کیا ہے یا نہیں کیا، غسل کے جو تقاضے ہیں غسل پورا ہے یا نہیں ہے، غسل کے جو فرائض ہیں ان فرائض کا بھی خیال رکھا گیا ہے یا نہیں، بس صرف پانی بہا دیا ہے روٹین کے مطابق، اس سے
نہ غسل پورا ہوا ہے اور نہ جسم پاک ہوا ہے، اور وہی جسم لے کے پھر مسجد میں آ گیا، اور آ کے تو بس وہ دکھلاوے کی گویا کہ نماز پڑھ لی۔ وہ تو نماز پڑھتا ہے تو ایسی نماز تو پھر برائیوں سے نہیں ہے نا روکنے والی۔ جب نماز وہ قائم کرے گا جس کا حکم ہے، تو ایسی نماز، قائم ہونے والی نماز جو ہے وہی گناہوں سے اور بے حیائی سے روکنے والی ہے۔ یعنی ہر چیز کا خیال اور احساس کرتے ہوئے نماز کے تمام حقوق جو ہیں وہ پورے کرتے ہوئے بندہ نماز ادا کرے، اور پھر ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کا پھر احساس ہو اور فکر ہو جی کہ اگلی نماز کی تیاری کرنی ہے اور مسجد میں پہنچنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ وہ نماز پڑھی، اس سے اگلی نماز کی فکر، پھر نماز پڑھی، پھر اگلی نماز کی فکر، اور ایک بھی نماز جو ہے وہ فوت نہیں ہونے دیتا، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ با جماعت امام کے پیچھے نماز ادا کی جائے، اور اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے پہنچنا ہے، پہلی رکعت میں اور تکبیر اولیٰ میں پہلی صف میں پہنچوں اور جا کے نماز ادا کروں۔ اور پھر جب نماز ادا کر رہا ہو تو پھر اس بات کا احساس ہو جی کہ کأنک تراہ، کہ میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کا دیدار کر رہا ہوں نماز میں۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر وہ بندے کے اندر خشوع و خضوع آٹومیٹک آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ کیفیت نہ ہو تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا کہ تو نماز کیسی پڑھ رہا ہے، وہ تو دلوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے، تو وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ تمہارا بدن پاک ہے یا ناپاک ہے، تمہارے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، تم نماز قائم کر رہے ہو یا پڑھ رہے ہو، اللہ رب العزت کے علم میں نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی نماز پڑھی جائے گی تو پھر وہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی ہوگی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ ذکر اللہ کا بہت بڑا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی قابل توجہ بات ہے، نماز کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے، کلمہ شریف بلند آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ جملہ جو ہے وہ اس کلمہ شریف کی بھی دلیل بنتی ہے۔ یہ جملہ جو ہے نا یہ دلیل بنتا ہے، یعنی نماز کا ذکر ہے، نماز کے متصل اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کا ذکر فرمایا، والا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ گویا کہ نماز کے بعد کلمہ شریف کا ورد کرنا یہ بھی حکم خداوندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ لوگ جو ہیں جو ذکر کے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ ہے ذکر ہی ہے، کلمہ شریف ہی ہے نا، اسی کلمہ کو پڑھ کے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ کلمہ ہی پڑھا جا رہا ہے، اور کوئی شرکیہ بات، کوئی ناجائز بات، کوئی انہونی سی بات جو ہے وہ تو ہم نہیں کر رہے، ذکر ہی کر رہے ہیں اللہ کا، یعنی کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں۔ اور جو منکر لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ اگر اس محفل میں یا اس جماعت میں شامل ہوں تو ان کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے،
جی تو وہ اب وہ سر نیچے ایسے پھینک کے نا، تو یعنی چہرے سے بندہ پہچان لیتا ہے کہ اس کے دل پہ، اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. تو وہ چہرے اپنے نیچے پھینک کے تو پھر تسبیح رول رہے ہوتے ہیں ایسے، کوئی نہ کوئی کہ ٹائم گزر جائے یہ. یعنی تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہو نا. تو یہ تسبیح جو ہے، یہ اللہ کا ذکر، کلمہ شریف یہ پڑھ لو گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ جی لیکن نہیں ماننا تو پھر نہیں ماننا. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور نہ جھگڑو اہل کتاب سے، الا باللاتی ہی احسن، مگر یہ کہ شائستہ بات کہو، یعنی کہ اچھی بات کہو، اچھی بات کے ساتھ ان کو مخاطب کرو. ٹھیک ہے، اہل کتاب ہوں تو اہل کتاب کے ساتھ جب جو ہے نا گفت و شنید کرو، کوئی تبلیغ کا کوئی سلسلہ کرو، تو یہ نہیں ہے کہ تم جھگڑنا شروع ہو جاؤ ان کے ساتھ. جی یا مطلب کوئی ایسی بات جو ہے وہ جو ان کو ناگوار گزرتی ہے، ان باتوں کے ساتھ ان کو مخاطب کرو. فرمایا کہ جب تبلیغ بھی کرو تو پھر بھی احسن طریقہ سے، خوبصورت انداز میں ان کے ساتھ تم بات چیت کرو، تاکہ تمہاری اچھی گفتگو سے وہ متاثر ہو جائے. جی الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان سے، وقولوا آمنا بالذی، یعنی وہ لوگ جو ظالم لوگ ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، ظلم و تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، وہ اس سے مبرہ ہے. کس سے؟ الا باللاتی ہی احسن سے. ٹھیک ہے، ان سے اسی طرح مخاطب ہوا جائے گا اور ان کے ساتھ معاملات اسی طرح کیے جائیں گے جس طریقے کا برتاؤ وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. وقولوا آمنا بالذی، اور تم کہو آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ بالذی، اس پر، انزل الینا، جو نازل ہوا ہے ہم پر، وانزل الیکم، اور جو نازل اتارا گیا ہے تم پر. یعنی ہم مسلمان جو ہیں وہ کوئی اتنا کوئی کمزور ایمان والے بھی نہیں ہیں، اور جو ہے وہ سخی دل والے ہیں. مسلمان کھلے دل والے. جی ہمارے دل جو ہے نا وہ گھٹے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم ایک چیز کو مانیں اور ایک کو نہ مانیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ان سے یوں مخاطب ہو کہ جو تم لوگوں پر نازل ہوئی ہے نا کتاب، ہم اس کو بھی مانتے ہیں یار، اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ برحق ہے، اللہ کا سچا کلام ہے، مانتے ہیں. جو ہم پر نازل ہوا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو تم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور فرمایا کہ یوں کہو کہ ہمارا بھی معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکانے والے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی الیک الکتاب، تم پر کتاب، یعنی قرآن پاک. فالذین آتیناہم الکتاب، پس وہ لوگ
جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون بھی، ایمان لاتے ہیں اس پر، یعنی اس قرآن پاک پر، ٹھیک ہے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان اہل کتاب میں سے، وَمِنْ هَؤُلَاءِ یعنی ان لوگوں میں سے، اہل کتاب میں سے، مَن يُؤْمِنُونَ بِهِ، کوئی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے، یعنی جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے اس پر ہم بھی نازل ہوتے، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس قرآن پاک پر وہ لوگ بھی ایمان لاتے ہیں جو اہل کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب قرآن پاک نازل ہوا ہے تو اس وقت قرآن پاک کی حقانیت کو دیکھ کر، اس کی سچائی کو دیکھ کر بہت سے اہل کتاب جو ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں کمی اور کجی ہوتی ہے وہ نہیں ایمان لاتے، اور وہ ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، اور یعنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس گزاری، سب کچھ دیکھنے کے باوجود نہیں ایمان لائے، تو وہ نہیں ایمان لائے، کفر پر ہی مرے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کفار، ٹھیک ہے نا، یعنی جن کے دلوں میں کفر کی سیاہی جو ہے وہ جم چکی ہے، انہوں نے ایمان نہیں لانا، جو مرضی ہو جائے انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، اور نہ تھے آپ تلاوت کرتے من قبل، سے پہلے، من کتاب کسی کتاب کی، یا کوئی کتاب آپ تلاوت نہیں کرتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی اسے لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسے ہوتا یہ تو پھر کیا ہوتا، إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو ضرور شک کرتے باطل والے، اہل باطل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے نزول سے پہلے نہ کسی کے ہاں آپ نے علم حاصل کیا، نہ کسی کی شاگردی میں گئے، یہ کسی کی شاگردی اختیار کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کتابوں کے مطالعے کیے، نہ کتابیں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھی۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر کفار کہتے کہ یہ تو ان کا پرانا تجربہ ہے لکھنے کا اور پڑھنے کا، تو یہ قرآن پاک جو ابھی پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ چونکہ شروع سے ان کا مطالعہ ہے کتابوں کا، اور شروع سے ان کا لکھنے کا تجربہ ہے، تو اسی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں قرآن پاک کی آیات۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک سے پہلے آپ کو نہ جو ہے وہ آپ نہ کسی استاد کے پاس گئے اور نہ آپ کو کتابوں کا علم دیا، محض اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس شک میں نہ پڑے۔ تو علم نہ ہونے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے لوگوں کو پھر سنائی۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ آیتیں ہیں، روشن آیتیں،
فی صدور الذین اوتوا العلم، جو ان کے سینوں میں ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں ہے جو جن کو علم دیا گیا ہے، اوتوا العلم، ٹھیک ہے. یعنی یہ کوئی قرآن پاک یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس کا علم اہل علم کے پاس ہی ہوتا ہے، یا جس کے پاس یہ علم آ جاتا ہے وہی اہل علم کہلاتا ہے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں جھگڑا کرتے ہماری آیتوں پر یا نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا الا الظالمون، مگر ظالم لوگ. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی، من ربی ان کے رب کی طرف سے. قل انما الآیات عند اللہ، تم فرماؤ کہ سوائے اس کے نہیں کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف ڈر، صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں. جی، یعنی وہ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک اگر نازل ہوا ہے تو اس قرآن پاک کے ساتھ کوئی نشانی ایسی آ جاتی جس کو ہم دیکھ کے پہچان لیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو کوئی ایسی نشانی ہمیں دی جاتی ہر ایک کو فردن فردن، تو اس نشانی کے ساتھ ہم جان جاتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو فرمایا کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں جی، وہ اگر چاہے تو نشانیاں بھی دے سکتا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے ایسے بھی نہیں ماننا. جنہوں نے ماننا ہے بغیر نشانیوں کے بھی تسلیم کر لینا ہے. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ کافی نہیں ہے انا انزلنا کہ ہم نے نازل کیا ہے، اتاری ہے یا نازل کیا ہے، علیکا تم پر کتاب، علیک الکتاب، یتلی علیہم جو پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہے، جو تلاوت کی جاتی ہے ان پر، یا پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان پر. جی، تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہی سب سے بڑی نشانی ہے، اور کون سی وہ نشانیاں مانگتے ہیں. جب یہ نازل ہو گیا قرآن پاک جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کا اعلان جا بجا اس قرآن پاک میں موجود ہے، اس قرآن پاک کی اس نشانی کے بعد اور کون سی بڑی نشانی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے مضبوط ترین دلیل جو ہے یہ قرآن پاک ہی ہے. ٹھیک ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ رحمت ہے، وذکریٰ اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. قل کفیٰ باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ فرما دیجئے کہ کافی ہے اللہ بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، شہیدہ گواہ، یعنی مجھے اور جو ہے وہ تم لوگوں کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہ جنہوں نے انکار کرنا ہے وہ دلیل کے ساتھ بھی انہوں نے انکار ہی کرنا ہے. اب مجھے تمہیں اور دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرا کام تھا ڈر سنانا، میرا کام تھا تمہیں خوشخبری سنانا
میرا کام تھا اللہ کی توحید بیان کرنا، تبلیغ کرنا، میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ اب اللہ گواہ ہے، میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، میں نے اپنا جو ہے وہ فریضہ ادا کر دیا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالباطل، باطل پر، وکفروا باللہ، اور انکار کرتے ہیں اللہ کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ ویستعجلونک بالعذاب، اور جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب، جی، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اور اگر نہ مقرر ہوتی مدت، میعاد، اجل مدت، میعاد، مدت اگر میعاد مقرر نہ ہوتی، لجاءهم العذاب، البتہ ضرور آ جاتا ان پر عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور البتہ آئے گا ان پر عذاب بغتتاً، اچانک، ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ وقت جو ہے یعنی بروز قیامت جو ان پر عذاب آنا ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اگر اللہ چاہے تو اچانک بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، بہت جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو، تو پھر کیا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک یا یقیناً جہنم البتہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ فرمایا کہ انہیں بڑی جلدی پڑی ہے نا عذاب کی، اور انہیں پھر کوئی بات آتی نہیں ہے، تو جب اللہ رب العزت نے ڈھیل دی ہوئی ہے، عذاب ان پر آتا نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب کوئی عذاب شذاب نہیں ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ان کو ڈراتے، وہ پھر مطالبہ کرتے ہو، یہ لے آؤ نا عذاب، لے آؤ عذاب، کیا ہے عذاب؟ فرمایا انہیں بڑی جلدی پڑی ہے عذاب کی، تو فرمایا ایک تو عذاب یہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے، وہ تو بھڑک رہی ہے اور جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، اور پھر وہ جہنم سے ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں نکل سکیں گے، جہنم انہیں گھیر لے گی اپنے اندر۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، یعنی عذاب جو ہے وہ ہر طرف سے ان کو عذاب دیا جائے گا، اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے عذاب میں جکڑے جائیں گے۔ وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا ان کو کہ چکھو، یعنی عذاب چکھو، اپنے کرتوتوں کا مزہ۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، الذین آمنوا جو ایمان لے آئے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، کشادہ ہے، یہ میری زمین جو ہے یہ بہت وسیع ہے، کشادہ ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، سو تم میری ہی عبادت کرو۔
یعنی زمین کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے وسیع فرما دیا اور اختیار دے دیا، جہاں تم چاہو عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر ذی روح جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح عطا فرمائی ہے اور وہ اپنے جسم کے ساتھ روح کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، اس نے موت کا پیالہ جو ہے وہ منہ کو ضرور لگانا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لنبوینہم من الجنۃ غرفا، البتہ ضرور ٹھہرائیں گے ہم ان کو جنت میں بالا خانوں میں۔ ٹھیک ہے، یعنی جنت میں بالا خانے ہوں گے، اور وہ ایسے بالا خانے ہوں گے، یہ دنیا کے بالا خانے یعنی وہ کوٹھی ہوتی ہے نا، مکان ہوتا ہے اور آگے احاطہ ہوتا ہے، اوپر والی منزل میں کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کے ہے نا، مطلب مکانات اور محلات۔ تو جنت کے محلات جو ہے نا وہ ایسے ہوں گے گویا کہ شیشہ نما، اس کے بالا خانے ہوں گے اور وہ ان کے اوپر ٹہل رہے ہوں گے، باہر والوں کو وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے اور باہر والے ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بالا خانوں میں ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، ہمیشہ اسی میں نا جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ یا اچھا اجر ہے عاملین، عمل کرنے والوں کا، نیک عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، یعنی یہ عاملین لوگ کون ہیں؟ اجر العاملین، یہ عاملین لوگ کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کیے ہوئے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی زمین میں چوپائے ہیں یا چلنے والے ہیں، لا تحمل رزقها، نہیں اٹھاتے جو نہیں اٹھاتے رزقها، اپنا رزق۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ رزق دیتا ہے انہیں بھی، وإیاکم، اور تمہیں بھی، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مکۃ المکرمہ میں یعنی کفار جب اذیتیں دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کا جینا وہاں پہ محال ہوا تھا، تو حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا، کہ ہجرت کرو۔ بہت سے مسلمان، بہت سے صحابہ وہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہاں پہ تو ہمیں صدیاں گزر گئیں، ہمارا جم پل جو ہے وہ ادھر کا ہے، مکۃ المکرمہ کا، ہمارے قبیلہ برادری رشتہ دار آباء و اجداد سارے کے سارے جی وہ ادھر ہے مکۃ المکرمہ میں جی، تو کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو ہمارے کم از کم رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ خیر خواہ ہوتے ہیں ہمارے، یا ہماری خیر خواہی کرتے ہیں جی، تو یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے ادھر کے باقی احباب ہیں، تو وہ ہمیں اپنائیت یہاں پہ محسوس ہوتی ہے۔ اب ہم اگر چلے جائیں مدینۃ المنورہ میں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تو بڑا لمبا ہے یار،
وہاں پہ مدینہ میں اگر چلے جائیں تو وہ علاقہ ہمارے لیے اجنبی علاقہ ہے جی. وہاں پہ نہ ہمارے کوئی ہمسائے ہوں گے، نہ ہمارا قبیلہ برادری ہوگا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی ہمارا کوئی پرسان حال وہاں پہ نہیں ہوگا. ہم وہاں پہ چلے جائیں مدینہ میں تو کوئی ہمیں کوئی کھانے کا ہی نہ پوچھے، کوئی پانی کا ہی نہ پوچھے جی، تو پھر کیسے وہاں پہ رہیں گے ہم؟ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی اور بھی مخلوق ہے نا دنیا میں، یہ چوپائے ہیں، یہ ان کو کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے جناب علی اپنا رزق جو ہے نا وہ ایسے کاٹ کے یا اکٹھا کر کے تو گٹھڑیاں بنا کے اپنے اوپر لادا اور جا رہے ہوں کہ جی ہم نے رات گزارنی ہے، کہیں پہ ٹھہرنا ہے تو جناب علی وہاں پہ کھائیں پئیں گے جا کے؟ کبھی دیکھا ہے؟ چرند پرند ہیں، ان کو کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے جناب علی وہ ایسے رزق جو ہے نا وہ اٹھائے ہوئے ہوں اور اپنے اوپر لاد کے تو جا رہے ہوں؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت انہیں بھی تو رزق دے رہا ہے نا، اور ٹائم پہ ان کو رزق مل رہا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا رزق اللہ رب العزت کے سپرد ہے اور اللہ نے ہمیں رزق دینا ہے. انہوں نے کبھی ناشکری کا اور کبھی گلے شکوے کا اظہار نہیں کیا جی. تو تم تو اشرف المخلوقات ہو جی، تو تمہارے رزق کا اہتمام اللہ رب العزت نے کیوں نہیں کرنا؟ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر کیا ہے یا فرما بردار کیا ہے سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. سمجھ آئی ہے؟ یعنی اب یہ مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے. مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، انہیں معبود جانتے تھے، تو فرمایا کہ ان سے سوال تو کرو کہ زمینوں اور آسمانوں کا خالق کون ہے، زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کس نے کیا ہے، اور سورج اور چاند ستاروں کو مسخر کس نے کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے اوقات کے مطابق وہ طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں جی، اور کبھی بھی حکم عدولی وہ نہیں کرتے. تو جب آپ ان سے یہ سوال کریں گے نا تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے بت نے یہ پیدا کیے، اس وقت یہی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے یہ سب کچھ. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر تم ان کو کہو کہ پھر کہاں گھومے پھرتے ہو جی. اللہ یبسط الرزق، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عباد، اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل، کس نے اتارا، من السماء، یا آسمان سے، مان پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو بعد اس کے مردہ ہونے کے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے. تو ایسے بدبخت ہیں، یہ مانتے بھی ہیں تو پھر بھی عبادت جو ہے معبود اپنے بتوں کو بناتے ہیں. تو جب وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے، قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، آپ فرماؤ کہ الحمدللہ، بل اکثر لا یعقلون، رکو جاؤ، بلکہ اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، نادان ہیں. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل کود
لہو و لعب، ٹھیک ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر البتہ وہی حیوان حقیقی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. یعنی یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود ہی ہے. تو فرمایا کہ بس کھیل کود کر لو، موج مستی جو کرنی ہے وہ کر لو. یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ کھیل کود کی طرح ہی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ کھیل کا میدان ہے نا، اس کے اندر آپ جاتے ہیں ایک وقت کے لیے جی، تو T20 جو ہے وہ تو چھوٹا میچ ہوتا ہے نا، تو آپ ون ڈے کے لیے جائیں یا پھر کم از کم ٹیسٹ کے لیے چلے جائیں، روزانہ جا کھیلے، آخر وہ کھیل ختم ہو جانا ہے جی، کھیل ختم ہو جانا ہے. آپ دوبارہ پھر اپنے گھر میں اسی طرح جس طرح عام زندگی گزارے اسی طرح گھر میں آ جائیں گے. یا آپ اس کو یوں مثال لیں کہ کھیل کا میدان ہے اور وہ میدان کھیلنے والوں کے ساتھ اور تماشائیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور اس قدر بھرا ہوا ہے کہ تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. لیکن وہ میدان یا وہ کھیل جو ہے وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 10 گھنٹے کے لیے ہے، اور اتنے گھنٹوں کے لیے اتنی دنیا وہاں پہ جمع ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. جیسے ہی کھیل ختم ہو گیا سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اور وہی میدان پھر جو ہے وہ آواز چلے گی تو دھول اڑتی ہوئی ہوگی، ویران ہو جائے گا وہ میدان. اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ کھیل کود ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. یعنی یہ کھیل کود کو پھر دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کھیل کود ہم کر رہے ہیں نا، موج مستی کر رہے ہیں، تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے. فرمایا کہ یہ ہمیشہ والی بات کوئی نہیں ہے. جیسے کھیل ختم ہو جاتا ہے، تمہاری زندگی یہ بھی جب گل ہو جائے گی تو یہ کھیل کود تمہارے لیے یہ ختم ہو جائے گا. اصل زندگی کیا ہے؟ یہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس جب سوار ہوتے ہیں، یعنی وہ انہی مشرکوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مشرک لوگ جب سوار ہوتے ہیں فی الفلک کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس دعا مانگتے ہیں اللہ سے، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو. فلما نجاہم الی البر، پس جب نجات دیتے ہیں ہم ان کو الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، جبھی وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں اور کشتی درمیان بھنور میں پھنس جاتی ہے یا موجوں کا شکار ہو جاتی ہے اور یہ کشتی جو ہے وہ ڈگمگانا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت اپنے بتوں کو نہیں پکارتے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا حقیقی رب جو ہے وہ تو اللہ ہی ہے. بتوں کو پکاریں گے تو ہمارا نہ ہم بتوں نے ہماری سننی ہے اور نہ اس مصیبت سے ہمیں نجات ملنی ہے. اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اللہ کے حضور ہی دعا مانگتے ہیں. تو جب فرمایا کہ ہم اس کو پھر نجات دے دیتے ہیں نا، خشکی کی طرف ان کو اتار دیتے ہیں، تو پھر بعد میں پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، وہ البتہ ناشکری، ناشکری کر لیں جو نعمت ہم نے ان کو دی ہے، جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں اس کی ناشکری کر لیں جو کرنی ہے. وَلْيَتَمَتَّعُوا، اور البتہ پھر برتنا ہے، یعنی پھر
جو ناشکری کرنی ہے وہ کر لیں، والی یا تمتع، اور مزے لے لیں جو لینے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب ہم ان کو جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا یا دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے بنا دیا ہے حرم کو امن والا؟ جی، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، یعنی کہ حرم کے اندر رہنے کے باوجود وہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ پھر بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اور جگہیں جو ہیں نا، یہ حرم سے باہر نکلو تو پھر تمہیں پتہ چلے۔ اب تم رہتے حرم میں ہو تو حرم کی ہمسائیگی کی وجہ سے تم پر وہ حرم کا جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہوئے تم پر ظلم اور تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا جاتا، جی، کہ اس لیے کہ حرم جو ہے وہ تو امن والا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حالانکہ اچک لیا جاتا ہے لوگوں کو، من حولہم، اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد لوگ اگر اس طرح کے نافرمان ہو تو ایسے ان کو اچک لیا جائے۔